فرعون کا لفظ قدیم مصر کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر وہ بادشاہ جو فرعون کے لقب سے معروف تھے۔ لفظ فرعون عربی زبان کا ہے جو مصری لفظ پرو سے نکلا ہے، جس کا مطلب عظیم گھر ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں فرعون کا تذکرہ اکثر اس بادشاہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا۔ فرعون قدیم مصر کے بادشاہ تھے جنہیں دیوتاؤں کا اوتار مانا جاتا تھا۔ وہ مذہبی اور سیاسی دونوں طاقتوں کے مالک تھے اور انہیں مصر کے دیوتاؤں کا زمینی نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کا مرنا بھی ایک دیوتا کی حیثیت سے ہوتا تھا اور ان کی قبر کے لیے بڑے پیمانے پر اہرام تعمیر کیے جاتے تھے۔ قرآن مجید اور دیگر اسلامی روایات میں جس فرعون کا ذکر ہے وہ وہی فرعون تھا جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو شدید اذیتیں دی تھیں۔ قرآن مجید کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ فرعون کا انجام اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی عبرتناک تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا تعاقب کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو کھول دیا تاکہ بنی اسرائیل اس میں سے گزر سکیں، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوئے تو دریا دوبارہ بند ہو گیا اور وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص، سورۃ طٰہٰ، سورہ یونس اور دیگر مقامات پر۔ فرعونوں کی ممیاں مصر میں دریافت کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ آج بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ ممیاں قدیم مصر کے لوگوں کے مرنے کے بعد جسم کو محفوظ رکھنے کے طریقے کو ظاہر کرتی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی ممی بھی دریافت ہو چکی ہے، مگر اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ فرعون اسلامی تعلیمات میں ایک عبرتناک شخصیت کے طور پر ذکر ہوتا ہے۔ وہ طاقت، غرور اور خدا کی نافرمانی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں فرعون کا قصہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام انتہائی دردناک ہو سکتا ہے۔ فرعون کی زندگی اور اس کا انجام آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہیں اور وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جس نے اپنی طاقت اور شان و شوکت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔